السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کورونا وائرس سے متعلق امریکی خفیہ اداروں نے اس بات کی تفتیش شروع کر دی ہے کہ کیا اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا یا نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ وہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی خفیہ ادارے اس وائرس سے اس وقت سے واقف تھے جب خود چینی عوام اس سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ چینی حکومت نے کورونا وائرس کے کیسز کی تصدیق دسمبر 2019 میں کی تھی، جس کے بعد وہاں کے لوگ پہلی بار اس مرض سے واقف ہوئے۔ بعد میں چینی حکام نے اعتراف کیا کہ دراصل کورونا وائرس دسمبر سے پہلے نومبر میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی خفیہ ادارے چین سے شروع ہونے والے کورونا وائرس سے نومبر 2019 میں ہی واقف تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے امریکی حکومت کو اس وبا سے آگاہ کیا، جس کے بعد امریکی حکومت نے اپنے فوجی اتحادی ادارے نیٹو سمیت اسرائیل کو بھی خبردار کیا۔ یہودی لابی کو امریکہ میں اس سے آگاہ کیا گیا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی خفیہ اداروں نے نومبر 2019 میں اسرائیلی حکومت اور خاص طور پر اسرائیلی فوج کو اور امریکہ میں موجود یہودی لابی کو کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ سے خبردار کر دیا تھا۔ نومبر 2019 میں چینی عوام بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے ملک میں کوئی وائرس پھیل رہا ہے۔ صرف چند چینی عہدیداروں کو پتا تھا کہ وہاں پر کوئی نیا وائرس آیا ہے جو پھیل رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر امریکی خفیہ اداروں نے صرف اسرائیلی فوج کو نئے وائرس سے پھیلاؤ سے آگاہ کیا، خبردار کیا، اور انہیں بتایا کہ چین سے شروع ہونے والا وائرس اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کو باخبر کرنے کے بعد امریکی خفیہ اداروں نے اسرائیلی پالیسی میکرز اور وزارت صحت کے حکام کو بھی نئے پھیلنے والے وائرس کورونا وائرس سے خبردار کیا۔ امریکی خفیہ اداروں نے نیشنل سینٹر فار میڈیکل انٹیلیجنس کو بھی دسمبر 2019 میں کورونا وائرس سے خبردار کر دیا تھا، تاہم کسی نے بھی بروقت اقدامات نہیں اٹھائے، سب خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خود چینی حکام نے بھی کورونا وائرس کے ابتدائی دنوں میں کوئی ہدایات جاری نہیں کی، جس وجہ سے ممکنہ طور پر وائرس کے پھیلنے میں تیزی دیکھی گئی۔ خود چینی حکام نے جنوری 2020 میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے، تاہم اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے ابتدائی 2-3 ماہ ضائع کر دیے۔ اسرائیلی اخبار کی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ کچھ دن قبل ہی امریکی خفیہ اداروں نے اس بات کی تفتیش شروع کی ہے کہ کیا واقعی کورونا وائرس کو چین کی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا۔ امریکی نیوز چینل فاکس نیوز اور CNN نے 15 اپریل کو اپنی رپورٹس میں دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت اور خفیہ اداروں نے وائرس کی لیبارٹریوں میں تیاری کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ میں نے چند دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں امریکی ایک جنرل جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ایک انٹرویو کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وائرس چین کی کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا گیا اور یہ مفروضہ ہے، لیکن ان کے بیان کے بعد امریکی حکام نے پھر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ کورونا وائرس چین کی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا۔ چینی حکام کہتے ہیں کہ ان کے خلاف پروپیگنڈے میں امریکی دفتر خارجہ ملوث ہے۔ دراصل امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی کابینہ ہزاروں امریکیوں کی زندگی بچانے میں ناکام رہی ہے۔ وہ کورونا وائرس کے خطرے کا ادراک ہی نہیں کر سکے اور کسی خوش فہمی کا شکار رہے، جس کا خمیازہ پوری امریکی قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں امریکی پالیسیوں کا مخالف ہوں، خصوصاً صدر ٹرمپ کی اسلام اور مسلمان دشمن پالیسیوں کا، لیکن عام امریکی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔
جو بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے ان پالیسیز میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ امریکہ میں ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان کے بعد سے اب تک تقریباً 2,20,00,000 سے زائد افراد بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ امریکی اداروں کے اعداد و شمار ہیں، اور انہوں نے حکومت سے مدد کی درخواست کی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے باعث لوگ بیچارے حکومت کی جو طرف سے جو فوڈ بینک بنائے ہوئے ہیں وہاں قطار در قطار کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ہفتے 52,00,000 افراد نے بے روزگاری کے باعث انشورنس کلیم فائل کیے، جو بہت بڑا اضافہ ہے ماضی کے مقابلے میں۔ اور 2 ہفتوں میں بالترتیب 66,00,000 اور 69,00,000 افراد نے انشورنس کمپنیوں سے رابطہ کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں 2010 سے فروری 2020 تک تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو نوکریاں ملی تھیں، لیکن کورونا کے باعث چند ہفتوں میں 2.5 کروڑ کے قریب افراد نوکریاں گنوا چکے ہیں، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کرسمس تک مزید لاکھوں امریکی بے روزگار ہو جائیں گے۔ اگر کچھ معاشی سرگرمیاں بحال ہو بھی گئیں تو بھی بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ اور ویکسین کے بغیر لوگ ریسٹورنٹ اور دفاتر جانے میں خوف محسوس کریں گے۔ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو نوکریوں سے محروم ہوتے دیکھتے ہوئے امریکی عوام نے اپنے اخراجات میں کمی کر لی ہے۔ وہ خوف کا شکار ہے مستقبل کے حوالے سے کیا ہو جائے۔ امریکہ میں اس وقت بے روزگاری کی شرح 20% ہے، جس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے 20 لوگوں کی نوکری نہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر 1,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے مر رہے ہیں۔ اب تک 35,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 7 لاکھ کے قریب مریض ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔